السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم شیخ صاحب، السلام۔ بھائی نے ایک سوال کیا ہے خصی جانور کی قربانی کے حوالے سے، ایک نقطے کی طرف توجہ دلائیے تو اس کی وضاحت کر دیں، جزاکم اللہ خیر۔ ہمارے قابل احترام فرقان بھائی، انہوں نے واٹس ایپ گروپ کے اندر توجہ دلائی کہ اگر کوئی بندہ اس نیت سے خصی جانور ذبح کرتا ہے کہ قربانی میں کہ امام الانبیاء علیہ السلام نے خصی جانور ذبح کیا تھا تو اس کو انشاءاللہ اس کی نیت کا اجر ملے گا۔ دیکھیں، میں نے اپنی پچھلے دفعہ سوال کا جواب دیتے ہوئے خصی جانور کی قربانی کے حوالے سے میں نے توجہ دلائی تھی کہ ایک ہوتا ہے خصی جانور کی قربانی کرنا اور ایک ہے جانور کو خصی کرنا، ان دو باتوں میں فرق ہے۔ تو میں نے ان روایات کی طرف توجہ دلائی تھی جن میں جانور کو خصی کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ آیات اس حوالے سے ان کے جو معنی مفہوم ابن عباس رضی اللہ عنہ یا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کے حوالے سے میں نے آپ بھائیوں کے سامنے رکھے تھے، تو ہمارے فرقان بھائی نے شاید وہ ویڈیو غور سے نہیں دیکھی۔ پھر میں نے آخر میں اس بات کی طرف بھی توجہ دلائی تھی کہ آپ منڈی کے اندر جاتے ہیں، آپ کو خصی جانور ہی ملتا ہے، آپ خصی جانور کی قربانی کر لیں، کیونکہ جن عیوب کا ذکر قربانی نہ کرنے کے مسئلے میں آیا ان میں جانور کے خصی ہونے کا ذکر نہیں ہے۔ تو اگر آپ قربانی کر لیتے ہیں، مطلب یعنی کہ آپ منڈی کا وہ ملتے ہیں خصی جانور ہے تو آپ قربانی کر رہے تو کوئی حرج نہیں، لیکن خصوصیت کے ساتھ خصی جانور کی قربانی کرنا، یہ جو نا خصی جانور کی قربانی کو پروموٹ کرواتا ہے، یعنی کہ اس کو ترغیب دلواتا ہے کہ جانوروں کو خصی کیا جائے۔ میں نے توجہ دلائی تھی کہ ہمارے ہاں خصی جانور کی قربانی کو باقاعدہ ایک فقہ میں افضل کہا گیا ہے، اور اس افضلیت کی تشہیر اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ ہر بندہ جو ہے وہ خصی جانور کی قربانی کے پیچھے جاتا ہے، اور قرآن کی آیات اور احادیث جن میں جانوروں کو خصی کرنے سے منع کیا گیا وہ اس کو مخالف ہو جاتا ہے۔ اچھا، فرقان بھائی نے جو توجہ دلائی کہ کوئی بندہ اس نیت سے خصی جانور ذبح کرتا ہے قربانی میں کہ امام الانبیاء علیہ السلام نے خصی جانور ذبح کیا تھا تو اس کو انشاءاللہ اس کی نیت کا اجر ملے گا۔ دیکھیں، بات بالکل صحیح ہے کہ اس کو اس کی نیت کا اجر ملے گا، لیکن یہ ایک نقطہ سمجھنے کا ہے کہ یہی تو وہ توجہ دلانا ہے۔ جب آپ نے یہ کہہ دیا کہ اس آدمی کو اس کی نیت کا اجر ملے گا کہ اس کی نیت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے نا، میں بھی خصی جانور کی قربانی کروں، آپ نے اس کو توجہ دلا دی نا ایک طرح سے، اب وہ بھی جو ہے وہ خصی جانور کے پیچھے ہی جائے گا۔ کیا روایات میں یہ ذکر نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر خصی جانور کی بھی قربانی کی ہے؟ ظاہر ہے آپ کہیں گے جی ہاں بالکل ہے۔ تو خصی جانور کی قربانی کی بات کیوں کی جائے، سوچیں، چلیں۔ پھر بھائی نے آگے یہ کہا کہ باقی یہ صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ ابو عیاش اس حدیث کی سند میں ضعیف ہے، ہم نے ایک اور سند پیش کی ہے، یہ حدیث مسند احمد میں بھی ہے، سنن ابن ماجہ میں بھی ہے۔ سنن ابن ماجہ کی سند میں یہ راوی نہیں ہے اور وہ سند دوسری، اور حدیث کی سند بالکل صحیح ہے۔ اچھا، اب ایک نقطہ غور طلب ہے، باقی یہ صاحب سے مراد میں ہوں، تو وہ جو بھائی نے کہا کہ ابو عیاش اس حدیث کی سند میں ضعیف ہے، میں نے ایسا نہیں کہا کہ ابو عیاش المعافری اس سند میں ضعیف ہے۔ میں نے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بتایا تھا کہ یہ راوی مجہول ہے، اور میں نے کہا تھا کہ مجہول ضعیف راوی ہوتا ہے۔ بہرحال پھر بھائی نے کہا کہ ہم نے ایک اور سند پیش کی ہے، وہ حدیث مسند احمد میں بھی ہے، سنن ابن ماجہ میں بھی ہے۔ سنن ابن ماجہ کی سند میں یہ راوی نہیں ہے اور وہ سند دوسری، اور حدیث کی سند بالکل صحیح ہے، حدیث کی سند بالکل صحیح ہے۔ اچھا، اب یہ نقطہ غور طلب ہے کہ یہ سنن ابن ماجہ ہے جو بھائی نے توجہ دلائی، اس کا کتاب الاضاحی، باب اضاحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث نمبر 3122۔ بھائی نے ہمارے جو حدیث
واٹس ایپ گروپ میں لکھ کر بھی بھیجیے وہ حدیث جو سنن ابن ماجہ اور جس کے لیے کہہ رہے ہیں کہ مسند احمد کا لفظ اور سند بالکل صحیح ہے. حدیث یہ حدثنا محمد بن یحییٰ حدثنا عبد الرزاق انبانا سفیان الثوری عن عبد اللہ بن محمد ابن عقیل عن ابی سلمہ عن عائشہ وعن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سند. اچھا یہ دیکھیں کہ پھر انہوں نے کہا کہ یہ ابن ماجہ کے اندر بھی ہے. سمجھے گا ذرا بات کو. یہ میرے ہاتھ سند میں ایک چیز سب سے پہلے جو سمجھنے کی ہے وہ عبداللہ بن محمد بن عقیل ہے. ٹھیک ہے, یہ میرے ہاتھ میں تقریب التہذیب ہے, اس کی جلد نمبر 1 اور اس کا صفحہ نمبر ہے 312, ترجمہ نمبر ہے 3687. حافظ بن حجر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں عبداللہ بن محمد بن عقیل بن ابی طالب الہاشمی ابو محمد المدنی امہ زینب بنت علی صدوق فی حدیثہ لین ویقال تغیر بآخر. وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن محمد بن عقیل بن ابی طالب الہاشمی جن کی والدہ زینب بنت علی ہیں سچے ہیں لیکن ان کی حدیث میں کمزوری ہے. وہ یقال اور کہا گیا تغیر بآخر, آخر میں ان کا حافظہ متغیر ہو گیا تھا. میں جان بوجھ کر صرف تقریب کے والے سے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے جو حکم لگایا ہے عبداللہ بن محمد بن عقیل پر میں صرف وہ پڑھ رہا ہوں. میں پھر بتا دوں جیسے کہ پہلے بھی فرقان بھائی نے جو توجہ دلائی اس میں ایک میں اصلاح کرنا چاہوں گا. ان کا بہت شکریہ, انہوں نے توجہ دلائی, لیکن انہوں نے جو کہا کہ میں نے کہا ہے کہ ابو عیاش ضعیف ہے, نہیں, میرے کہنے سے کوئی راوی نہ ضعیف ہوگا نہ ثقہ ہوگا نہ صدوق ہوگا. یہ محدثین کی گواہیاں ہیں. ٹھیک ہے. عبداللہ بن محمد بن عقیل کے حوالے سے جو حافظ بن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے حکم لگایا ہے صرف میں مختصراً تاکہ ویڈیو کا دورانیہ کم ہو جائے اور بھائی کو تحقیق کا نقطہ مل جائے, بس انہوں نے کہا کہ ان کے حدیث میں کمزوری ہے اور وجہ آخر عمر میں ان کا حافظہ متغیر ہو گیا تھا. ٹھیک. اب آپ سمجھے ذرا اس نقطے کو کہ ہمارے بھائی نے کہا کہ یہ مسند احمد کے اندر بھی ہے اور سند بالکل صحیح ہے. اچھا, مسند احمد ہی کو دیکھنے سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ عبداللہ بن محمد بن عقیل کے حافظے کا بگاڑ یہاں کیا ہوا ہے. ہمارے بھائی نے جو سند کی طرف توجہ دلائی تھی وہ تو وہی ہے جو سنن ابن ماجہ کے حوالے سے. اچھا, اس کو ہمارے پاس یہ مسند احمد جلد نمبر 11 کے صفحہ نمبر 499 حدیث نمبر 36367 میں ہے. حدثنا اسحاق بن یوسف قال انا سفیان عن عبداللہ بن محمد بن عقیل عن ابی سلمہ عن ابی ہریرہ ان عائشہ قالت. یہ سند وہی ابن ماجہ ہے. اچھا, لیکن اب آپ اسے دیکھیں کہ یہی مسند احمد یہی جلد 11 اور صفحہ نمبر ہے 284 285 اور حدیث نمبر ہے 25560. سند کیا ہے؟ حدثنا وکیع حدثنا سفیان عن عبداللہ بن محمد بن عقیل عن ابی سلمہ عن عائشہ او ابی ہریرہ. یعنی عبداللہ بن محمد بن عقیل جو ہیں وہ اس روایت کو ابو سلمہ بواسطہ عائشہ یا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں. عبداللہ بن محمد بن عقیل اس کو بواسطہ ابو سلمہ بواسطہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بیان کرتے ہیں. یعنی اس کا مطلب عبداللہ بن محمد بن عقیل اس روایت کو حضرت عائشہ کے حوالے سے بتا رہے ہیں یا ابو ہریرہ کے حوالے سے, تعین نہیں ہے. ٹھیک. اسی طرح یہ دیکھیں یہی روایت دوبارہ حدیث نمبر 26411 کے تحت ہے. یہ ابن ماجہ والی سند ہے بظاہر. حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا الثوری عن محمد عبداللہ بن محمد بن عقیل عن ابی سلمہ عن عائشہ او عن ابی ہریرہ, اور مزید وضاحت کے ساتھ کہ ثوری روایت امام عبد الرزاق بن حمام السنانی روایت کرتے ہیں بواسطہ ثوری بواسطہ عبداللہ بن محمد بن عقیل, عبداللہ بن محمد بن عقیل بواسطہ عن ابی سلمہ عن عائشہ, اور کہتے ہیں او عن ابی ہریرہ یا بواسطہ ابو ہریرہ روایت کر رہے ہیں. اس کا مطلب عبداللہ بن محمد بن عقیل کے بارے میں حافظ بن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات کی ہے کہ ان کا کہا گیا ان کا حفظہ آخر میں بگڑ گیا تھا جس کی وجہ سے ان کے حدیث کے اندر ضعف آیا. روایت کی اسانید کو دیکھنے سے اندازہ ہو رہا ہے کہ وہ کبھی تو اس روایت کو
باواسطہ ابو ہریرہ باواسطہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے ہیں، جیسے کہ بھائی نے ابن ماجہ اور مسند احمد کی جس سند کی طرف اشارہ کیا. لیکن مسند احمد میں ہی دیگر جگہوں پر یہ حدیث درج ہے. دیگر سنو، سفیان ثوری روایت کر رہے ہیں عبداللہ بن محمد بن عقیل کے حوالے سے، اور سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کی سند میں یہ بات موجود ہے کہ وہ اس کو باواسطہ عائشہ یا باواسطہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں. تو سند میں اس اضطراب کے نتیجے میں ہم یہ کہیں کہ سند بالکل صحیح ہے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ نہیں. اچھا، دوسری بات، ابن ماجہ ہو یا مسند احمد ہو، دونوں میں سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو عبداللہ بن محمد بن عقیل کے حوالے سے صیغہ ان کے ساتھ بیان کر رہے ہیں. یہ میرے ہاتھ میں امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب معرفت علوم الحدیث ہے. اس کے صفحہ نمبر 106 کے اوپر امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں قد روا جماعت من الائمۃ عن قوم من المجہولین فمنہم سفیان ثوری، کہ مدلس راویوں کے حوالے سے بات کرتے ہوئے امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اور ائمہ کی ایک جماعت نے ایسے راویوں سے بھی تدلیساً روایتیں کی ہیں جو کہ مجہول ہیں، جن کا عطا پتہ بھی نہیں ہے. فمنہم سفیان ثوری، اور ان میں سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ. اس کا مطلب سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ محض یعنی تدلیس نہیں کرتے، مطلب ان کی تدلیس کے بارے میں محدثین نے یہ وضاحت بھی دے رکھی ہے کہ ضعیف اور مجہول قسم کے راویوں سے بھی تدلیس کرتے. اور ابن ماجہ کے ہمارے فرقان بھائی نے ابن ماجہ اور مسند احمد کی طرف جو توجہ دلایا اور کہا کہ سند بالکل صحیح ہے. دونوں میں سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو صیغہ ان کے ساتھ بیان کریں، اور مدلس راوی جب صیغہ ان سے روایت بیان کرتا ہے تو اس کی روایت ضعیف ہوتی ہے. یہ ایک طالب علم بھی جانتا ہے. تو پہلے جو میں نے روایت بیان کی تھی، جو مشہور جو روایت بیان کی جاتی ہے ابو داؤد کے حوالے سے، اس کی تو سند میں ایک علت تھی نا. بھائی نے ہمارے جس روایت کو بیان کیا اور کہا کہ اس کی سند بالکل صحیح ہے، اس میں دو علت ہیں، ایک بھی نہیں، دو علت ہیں. تو لہٰذا یہ سند بھی ضعیف ہے. اس کے متن پر بھی اگر بات کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. اس کے متن پر بات کرنے سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے. لیکن وہی میں جیسے عرض کر رہا ہوں کہ ویڈیو کا دورانیہ بڑھ جائے گا، تو اس لیے میں اسی کے اوپر ابھی اکتفا کر لیتا ہوں. بھائی نے ہمارے یہ کہا کہ جی اگر کوئی اس نیت سے خصی جانور کی قربانی کرتا ہے تو اس کو اس کا اجر ملے گا. پھر دوسری آڈیو بھائی نے بھیجی اور اس میں کہا ہے کہ باقی یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ ضروری نہیں کہ بندہ خصی ہی جانور کی قربانی کرے، آنڈو جانور کی قربانی بھی کر سکتا ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. بہرحال کوئی اس نیت سے اگر قربانی کرتا ہے کہ وہ آپ علیہ السلام نے ایسا کیا ہے تو میں ایسا کر رہا ہوں، تو انشاءاللہ اجر سے محروم نہیں رہے گا. اب دیکھیں، میں پھر وہی توجہ دلاؤں گا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب دیکھیں مسئلہ ثابت نہیں ہے نا، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جانور کو خصی کرنے کے خلاف دلائل موجود ہیں. خصی جانور کی قربانی ہوگی نہیں ہوگی، بحث اس سے نہیں ہے. جانور کو خصی کرنے کے خلاف دلائل موجود ہیں، تو پھر اس کو ثواب ملے گا، یہ بات کرنا تو عجیب ہے نا. یہ تو جب کہا جا سکتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خصی جانور قربان کرنا ثابت ہو جائے، پھر یہ بات ہو سکتی ہے کہ ایک آدمی خصی جانور کی قربانی کرتا ہے تو انشاءاللہ اس کو ثواب ملے گا. وہ ثواب تو ثابت شدہ عمل کے اوپر ملے گا نا. ایک عمل ثابت ہی نہیں ہے تو اس کے اوپر ثواب کی بحث کیسی؟ دیکھیں، یہاں میں ایک نقطے کی طرف توجہ دلاؤں گا. محدث الاثر علامہ ابو القاسم محب اللہ شاہ راشدی رحمہ اللہ، علماء محدثین و علماء کے اندر بہت بڑا ان کا نام ہے، بہت بڑا مقام ہے. ایک ضعیف روایت کے اوپر تبصرہ کرتے ہوئے انہوں نے اپنے مقالات کے اندر لکھا ہے، جس کو مقالات راشدیہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 466 کے اوپر درج کیا گیا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس روایت سے بے تحاشا استدلال کرتے ہوئے خطیبوں اور علماء کو اپنے کانوں سے سنا ہے، اور انتہائی افسوس ہوتا ہے کہ آج کل کے علماء حدیث یعنی علماء دیگر لوگ حدیث کے علوم سے اس قدر بے پرواہ ہو گئے ہیں کہ وہ اتنی زحمت اٹھانے پر بھی تیار نہیں کہ کسی روایت کے متعلق اس سے دلیل لینے سے قبل اس کی سندن و متنن روایتن و درایتن تحقیق تو کر لیں.
کہ یہ روایت صحیح بھی ہے یا نہیں اور دلیل لینے کی صلاحیت بھی رکھتی ہے یا نہیں۔ جب ہمارے خطباء کی حالت ہے تو پھر عوام کا پوچھنا ہی کیا۔ یعنی محب اللہ شاہ راشدی رحمہ اللہ نے اتنا زبردست یہ تبصرہ کیا ہے، اگر ہم اس پہ غور کریں تو دیکھیں جو مسئلہ ایک مشہور ہے یا جو ایک مسئلہ چلا آ رہا ہے، بحث اس سے نہیں ہے۔ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی اس بات کی طرف توجہ دلائی۔ ہمیں سمجھنا یہ چاہیے کہ خصی جانور کی قربانی کا ثبوت تک موجود نہیں ہے۔ چاہ جائے گا کہ ہم یہ بات کریں کہ خصی جانور کی قربانی افضل ہے یا ایک آدمی کرے گا اس نیت پہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کی تو اس کو اجر ملے گا، تو پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ ثابت تو ہو جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ خصی جانور کی قربانی کی ہے، تب تو پھر یہ افضلیت کی یا ثواب کی بحث ہو سکتی ہے۔ ورنہ تو پھر یہ وہی بات ہے نا کہ ہم عوام کو اس طرح کی باتیں کر خصی جانور کی قربانی کی طرف ہی راغب کر رہے ہیں تاکہ وہ اجر و ثواب کے پہلے وہ افضلیت کے نام پہ نہ صحیح تو اجر و ثواب کے نام پر وہ خصی جانور کی قربانی کی طرف جائے۔ اور جب بھائی نے ہمارے دوسرے آڈیو میں یہ بات کی کہ یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ ضروری نہیں کہ بندہ خصی ہی جانور کی قربانی کرے، آنڈو جانور کی بھی قربانی کر سکتا ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ تو دیکھیں سمجھنے کی بات ہے کہ آنڈو جانور کی بھی قربانی کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ سمجھنے کی بات ہے جب آپ اجر و ثواب خصی جانور کی قربانی میں بتا دیں گے تو کوئی آدمی آنڈو کی قربانی کیوں کرے گا؟ اگر آپ یہی بات شاید آنڈو جانور کی قربانی کے لیے کر دیتے تو ممکن تھا کہ ایک آدمی پھر خصی جانور کی یعنی خصی جانوروں کو خصی نہ کرنے کے جو دلائل ہیں ان کو دیکھتا ہوا کہ ہمارے فرقان بھائی یا دیگر بھائیوں نے جو کہا ہے کہ آنڈو جانور کی قربانی کا بھی وہی اجر و ثواب ہے، تو بھائی پھر تو آنڈو جانور کی قربانی کرنا چاہیے، کیونکہ احادیث کے اندر جو ہے وہ جانوروں کو خصی کرنے سے منع ہے۔ تو لہٰذا میں ایک بار پھر فرقان بھائی کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے جو مسعود احمد کی روایت کی طرف توجہ دلائی، تو اس سے مزید جو ہے وہ بھائیوں کے سامنے جو ہے وہ خصی جانور کی قربانی کے حوالے سے جو دلیل دی جاتی ہے اس کے بھی جو ہے وہ وضاحت آ گئی۔ اللہ رب العزت انہیں بھی جزائے خیر دے اور اللہ رب العزت مسئلے کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔